बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। 23 मार्च का दिन, जिसे यौम तजदीद अहद वफ़ा के तौर पर मनाया जाता है, इस दिन पर उन लोगों को एज़ाज़ात से नवाजा जाता है जिन्होंने इस मुल्क की खातिर या इस मुल्क की आवाम की खातिर गिरा कदर खदमात सर अंजाम दी होती हैं। और आज भी मुख्तलिफ लोगों को जो है इन एज़ाज़ात से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब हुई, चारों गवर्नर हाउसेज़ में ये तकरीब हुई जहाँ पर ये एज़ाज़ात दिए गए हैं। किन लोगों को एज़ाज़ात दिए गए हैं, वो कौन से अनमोल रतन हैं, उनमें से चंद के नाम मैं आपके सामने और उनकी जो खिदमात हैं इस मुल्क की खातिर या अवाम की खातिर वो भी आपके सामने रखता हूँ, और ताकि आपको मालूम हो सके कि यहाँ पर किस तरह से एज़ाज़ात दिए जाते हैं, यहाँ पर मेरिट क्या है एज़ाज़ देने का। इसके अलावा जी सदर आसिफ अली ज़रदारी की स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने 23 मार्च की तकरीब में की थी। और इस स्पीच के हवाले से बहुत से जो है वो तनकीद भी की जा रही है, इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। ये एक अफसोस का मकाम है। जिस तरह से सदर आसिफ अली ज़रदारी वो स्पीच कर रहे थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। इसके अलावा जब वो परेड का मुआयना कर रहे थे, बहुत नहीफ अंदाज में वो चल रहे थे और पता चल रहा था कि उनसे चला नहीं जा रहा। इस बारे में भी जो है वो आज मुझे इस व्लॉग में कुछ बात करनी है। इसके अलावा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब गुज़िश्ता 4 रोज़ से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। क्या वजह है कि वो इस्लामाबाद में है? अपनी तमाम तर मसरूफियात खैबर पख्तूनख्वा की तर्क करके वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई मामला मौजूद है। वो क्या मामला है अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सदर आसिफ अली ज़रदारी की स्पीच के हवाले से। देखिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो स्पीच शेयर हो रही है जो कि उन्होंने उस परेड में की थी, या वो 23 मार्च के जो तकरीब थी यौम पाकिस्तान की, उसमें जो उन्होंने स्पीच की थी। अब वो जिस तरह से बोल रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था। शायद ही कुछ लोगों को वो समझ आया हो। वो बार बार अटक रहे थे, उनके मुंह से अल्फाज सही तौर पर अदा नहीं हो रहे थे, ज़ुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। इसके अलावा जब वो परेड का मुआयना कर रहे थे तो वो बहुत नहीफ अंदाज में चला नहीं जा रहा था उनसे। आपको मालूम होगा कि सदर बनने से पहले, या जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, इमरान खान का दौरे हुकूमत था, तब जब वो अपने केसेस के लिए पेश हुआ करते थे तो वो व्हील चेयर पर जाते थे और मुख्तलिफ जो है वो पेशियों में इसी तरह से उन्हें देखा गया था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान का सदर बनाया गया। यहाँ पर हमारे मुल्क में ना शायद कोई रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख लें किसी भी मुल्क में जब किसी को कोई बड़ा ओहदा दिया जाता है तो उस पर मुकम्मल तौर पर जो है उसका फिजिकली, उसका मेंटली, हर तरह से उसको चेक किया जाता है कि वो फिट है या नहीं है। हमारे यहाँ पर शायद कोई इस हवाले से SOPs नहीं है, हमारे यहाँ पर शायद कोई इस हवाले से मेरिट नहीं है कि इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया। देखें, आपने सदर ममलिकत बनाया है उन्हें, आसिफ अली ज़रदारी को। किसने बनाया है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आपने उन्हें सदर बनाया है, तो वो एक लीडर के तौर पर किस तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव पेश कर सकते हैं, वो किस तरह से किसी को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं थ्रू हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज के जरिए, क्योंकि वो बोला तो उनसे जाता नहीं है, उनकी ज़बान उनका साथ नहीं देती है। एक लीडर की क्वालिटी ही ये होती है कि उसकी जो स्पीकिंग पावर है, कि वो कहीं पर भी जाता है तो वो अपने अंदाज़े बयां से, वो अपने अल्फाज से किसी को भी कन्विंस कर सकता है। लेकिन हमारे सदर मुमलिकत तो सही तौर पर बोल नहीं पाते, तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि वो अगर किसी और मुल्क में जाएंगे या किसी और मुल्क के सदर से मिलेंगे या किसी और आला अहदेदार से मिलेंगे तो कैसे अपना नैरेटिव या इस मुल्क का नैरेटिव या इस अवाम का नैरेटिव उनके सामने पेश कर सकेंगे। हमारे यहाँ पर शायद मैंने कहा ना कि कोई रिटायरमेंट का शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस उम्र में लोग रिटायर हो रहे होते हैं उस उम्र में यहाँ पर ओहदे नवाजे जा रहे होते हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा इस तरह से देखा गया है, कई मिसालें मौजूद हैं। आपके पास अभी जो है वो गवर्नर हाउस सिंध में जिन्हें लाया गया था, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, बहुत वो शानदार, बहुत नाइस वो आदमी थे, लेकिन वो बिस्तरे मर्ग पर थे जब उन्हें वहां पर लाया गया। इवन कि वो मज़ारिकात पर हाजिरी नहीं दे सके थे अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद, और वही हुआ कि कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा से ऐसा होता आया है। देखिए, जब ये हुकूमत बनाई जा रही थी ना, इसके लिए एक फार्मूला जो तय पाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि जी आधा टेन्योर हुकूमत का दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून को और आधा मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। जब पीपल्स पार्टी का जिक्र हुआ था तो वहाँ पर फिर
وزیر اعظم بنانے کے لیے جو نام سامنے آیا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ بلاول بھٹو کا نہیں تھا، وہ آصف علی زرداری صاحب کا نام تھا۔ تو آپ جب انہیں اس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جو انہیں وزیر اعظم بنایا جائے اور ان سے بولا نہیں جا رہا ہے، وہ الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ کیسے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے؟ کیونکہ یہ فارمولا تو آلریڈی طے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور وہ حکومت کا حصہ نہیں بنی، تو پھر جو ہے وہ لایا گیا شہباز شریف صاحب کو۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے، میں آپ کو وہ تقریر بھی سنواتا ہوں، ویسے تو وہ 12 سے 13 منٹ کی بہت لمبی وہ تقریر ہے، لیکن اس کا میں نے کچھ حصہ نکالا ہے 1.5 سے 2 منٹ کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب وہاں پر کوشش کر رہے تھے، اور وہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں بولنے کے لیے، لیکن ان کے منہ سے صحیح طور پر الفاظ نہیں نکل پا رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، یہ میں نے 1.5 سے 2 منٹ کا وہ کلپ نکالا ہے، پوری سپیچ تو میں نہیں سنوا سکتا تھا، یہ سنیے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا مقصد ایک ایسا مضبوط اور جدید اسلامی فلاحی مملکت ہے جہاں مساوات کا بول بالا ہو اور قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو۔ آج کے دن پوری قوم اسی اتحاد کے ساتھ منا رہی ہے۔ آزادی کی اس نعمت کو تحفظ اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ الحمدللہ قائد اعظم کے الفاظ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن پر ہم وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترے۔ ہم دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک مقصد کے حوصلے میں خوشائن ہیں۔ عوام کے شانہ بے شانہ بے شمار قربانی دے رہے ہیں۔ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت، معیشت اور زراعت کو مستحکم کریں گے، تعاونی اور تحفظ کا یقینی بنائیں گے، اور اپنی نوجوان نسل کے لیے روزگار پیدا کریں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی خواہش مند ہیں، جو باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کی بنیاد پر ہو۔ ہم حق خود ارادی کے لیے دنیا کے ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ فلسطین عوام کو بغیر کسی بیرونی مداخلت کے اپنے وطن میں مکمل آزادی اور خود مختاری کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ وہ سپیچ ہے جی جو کہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا تھا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر صدر صاحب اٹک کر بول رہے تھے یا جہاں پر ان سے غلطی ہو رہی تھی میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی تقریباً پوری سپیچ 12 سے 13 منٹ کی پوری سپیچ ہی ایسی تھی، اور وہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اور وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن الفاظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ یہ کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جس طرح سے شیئر کیا جا رہا ہے، تنقید بھی بہرحال اس پر ہو رہی ہے، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے، اس پر یقیناً ہمیں بھی افسوس ہے، اس پر یقیناً بطور پاکستانی جتنے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا وہ اس پر افسوس کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ اچھا جی، 23 مارچ کے موقع پر جو ہے وہ اعزازات دینے کی تقریب بھی ہوئی ہے۔ ایوان صدر میں تقریب ہوئی، چاروں گورنر ہاؤسز میں تقریب ہوئی۔ یہ اعزازات ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کی پاکستان کے لیے خدمات ہوتی ہیں، جن کی پاکستان کی عوام کے لیے خدمات ہوتی ہیں، اور انہیں اکنالج کرتے ہوئے یہ اعزازات انہیں دیے جاتے ہیں۔
اگر میں صحافت کی بات کروں تو سینئر صحافی سلمان غنی صاحب کو ستارہ امتیاز دیا گیا، بہت اچھی بات ہے، میرے استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی مزمل سہروردی صاحب، کامران شاہد صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، منیب فاروق کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ یہ تمام تر لوگ وہ ہیں کہ جن کا نقطہ نظر، جن کا سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے، یا جنہیں ایک سائیڈ کا صحافی قرار دیا جاتا ہے، یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ان انمول رتن کی طرف کہ جنہیں اعزازات تو دیے گئے ہیں لیکن اس پر سوالات بھی بہت سے اٹھتے ہیں۔ مطلب اگر آپ سوچنا شروع کریں تو آپ کیا کیا پھر سوچتے چلے جائیں گے۔ ایک نام اس میں آتا ہے جی خواجہ انور مجید کا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب جعلی اکاؤنٹ سکینڈل آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، بہت سے نام اس میں شامل تھے اور اس میں جو ہے وہ مین بندہ خواجہ انور مجید تھا۔ اومنی گروپ کے یہ سربراہ ہیں جی۔ اس کے علاوہ سندھ میں شوگر ملز کے مالک ہیں، جعلی اکاؤنٹ سکینڈل سے یہ شہرت یافتہ ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے، خواجہ انور مجید کو۔ اب انہیں کس بنا پر یہ ہلال امتیاز دیا گیا، ان کی کیا خدمات ہیں، یا محض تعلقات کی بنا پر دیا گیا، یہ میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نام وہ ہے عمر فاروق ظہور کا۔ عمر فاروق ظہور کا نام جو اس وقت سامنے آتا ہے جب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنایا گیا، کہا گیا کہ عمران خان نے گھڑی بیچی ہے، اور گھڑی خریدنے والا یہ تھا عمر فاروق ظہور، یہ بندہ۔ اب دیکھیں، جس بندے نے گھڑی بیچی، جس پر گھڑی بیچنے کا الزام لگایا گا، اس کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور جس نے گھڑی خریدی، جس نے یہ کہا کہ ہاں جی میں نے گھڑی خریدی تھی، اس کو آپ نے ہلال امتیاز سے نواز دیا۔ اس کی کیا خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اس کی کیا خدمات ہیں پاکستان کی عوام کے لیے کہ اس کو آپ نے ہلال امتیاز دے دیا ہے؟ اب کس بنا پر دیا گیا، شاید میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ بہرحال جی، اس طرح کے اور بھی اعزازات ہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ تمام لوگ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ انہیں یہ تمام تر اعزازات دیے گئے ہیں، اور ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے گزشتہ 4 روز سے موجود ہیں اسلام آباد میں۔ اپنی تمام تر مصروفیات وہ چھوڑ کر بطور سی ایم خیبر پختونخوا کی تمام تر مصروفیات وہ ترک کر کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں گزشتہ 4 دن سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان سے ملاقات کی ابھی تک انہیں اجازت نہیں ملی ہے۔ ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بطور سی ایم وہ کسی بھی جیل میں جا کر کسی بھی قیدی سے مل سکتے ہیں، انہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک اسپیشل کیس ہے، ایک اسپیشل مسئلہ ہے، ایک جو ہے وہ سمجھ لیں ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، جہاں پر جو ہے وہ عدالتی کمیشن کو اجازت نہیں ملتی، تو وہاں پر سی ایم پھر کیسے جا سکتا ہے؟ تو بہرحال جی، علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ویسے تو میرے خیال سے وہ اگر اپنی مصروفیات وہاں پر جاری رکھتے خیبر پختونخوا میں، اور جس وقت انہیں اجازت ملتی، 2 گھنٹے کا سفر ہے، وہ آ جاتے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن بہرحال مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں امید ہو کہ آج کل میں انہیں اجازت مل جائے گی، وہ عمران خان سے ملاقات کر لیں گے۔ اصل معاملہ اس وقت جو چل رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کنونس کرنا ہے، منانا ہے کہ انہیں جیل سے باہر کیسے لایا جائے، اور عمران خان جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، عمران خان اس وقت جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں فوج کے حوالے سے، اس کو ذرا کم کیا جائے، اس کو روکا جائے، کیونکہ یہی عمران خان کی رہائی کا واحد راستہ ہے۔ اگر عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ کے ذریعے تو شاید عمران خان کو رہائی نہیں مل پائے گی۔ عمران خان کی رہائی کا راستہ کچھ اور ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے عمران خان کو کنونس کرنا، کیونکہ عمران خان اگر جیل سے باہر ہوں گے تو تبھی پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کچھ آگے بڑھ پائیں گے مثبت سمت میں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے تقریباً تمام لوگوں پر بے شمار کیسز بنا دیے گئے ہیں، خود عمران خان پر کتنے زیادہ کیسز ہیں، ایک کے بعد ایک کیس کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے کنونس کیا جائے۔ شاید علی امین گنڈا پور اسی سلسلے میں ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان سے کہ انہیں اس بات پر جو ہے وہ کچھ راضی کر سکیں کہ وہ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو ذرا جو ہے وہ ختم کر دیں، اس کو ذرا روک دیں، اس میں ذرا وہ پاز دیں، تاکہ یہ جو رہائی والا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا آگے بڑھ سکے اور اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔